آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے البرٹ کیمس کا فیمس ناول دی آؤٹ سائڈر۔ اس میں ہم پڑھیں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، سیٹنگ، ٹائٹل، سگنیفیکینس، کریکٹرز، سمبلز، تھیمز اور سمری۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن۔ البرٹ کیمس 1930 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ فرانس کے فیمس ناولسٹ، فلاسفر اور جرنلسٹ تھے۔ وہ الجزائر میں پیدا ہوئے اور ان کا شمار 20th سینچری کے فیمس رائٹرز میں ہوتا ہے۔ البرٹ کیمس نے اپنی رائٹنگز میں انسانی زندگی، تنہائی، موت اور ابسرڈزم جیسے ٹاپکس پر روشنی ڈالی۔ انہیں 1957 میں نوبل پرائز بھی ملا۔ دی آؤٹ سائڈر ان کا سب سے فیمس ناول ہے۔ اب ہم ناول کی سیٹنگ کو ڈسکس کریں گے۔ ناول کی سٹوری فرینچ کالونیل الجزائر میں پیش آئی، خاص طور پر الجیرس شہر میں۔ اس کے فیمس پلیسز ہیں مارسو کا فلیٹ، اولڈ ہوم، بیچ، کورٹ اور جیل۔ الجزائر کا گرم موسم اور تیز دھوپ کہانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کئی واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم ناول کے ٹائٹل سگنیفیکینس کو ڈسکس کریں گے۔ دی آؤٹ سائڈر کا مطلب ہے باہر والا یا اجنبی۔ یہ ٹائٹل پروٹیگنسٹ مارسو کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح جذبات کا اظہار نہیں کرتا، اپنی ماں کی وفات پر نہیں روتا، معاشرتی روایات کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ کم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ اسے ایک اسٹرینجر یا آؤٹ سائڈر سمجھتا ہے۔ اب ہم ناول کے کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا کریکٹر ہے مارسو، ناول کا پروٹیگنسٹ اور نریٹر۔ وہ خاموش، بے پرواہ اور جذباتی طور پر لا تعلق شخص ہے۔ وہ سچ بولتا ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ سیکنڈ کریکٹر ہے میری کارڈونا، مارسو کی محبوبہ۔ وہ مارسو سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مارسو اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتا۔ تھرڈ کریکٹر ہے رائمنڈ سینٹیز، مارسو کا پڑوسی اور دوست۔ اس کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آتا ہے جو بعد میں قتل کا سبب بنتا ہے۔ فورتھ کریکٹر ہے سلیمانو، ایک بوڑھا شخص جو اپنے کتے کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا کردار تنہائی اور وابستگی کا سمبل ہے۔ ففتھ کریکٹر ہے مارسوز مدر، اگرچہ وہ ناول کے آغاز میں فوت ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی موت پوری کہانی کی بنیاد بنتی ہے۔ لاسٹ کریکٹر ہے دی چیپلن، جیل کا مذہبی پیشوا جو مارسو کو خدا پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے، مگر مارسو اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اب ہم ناول کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ ناول کا آغاز مارسو کی مدر کی ڈیتھ سے ہوتا ہے۔ ناول کا پروٹیگنسٹ مارسو ہے۔ کہانی اس جملے سے شروع ہوتی ہے کہ اسے خبر ملتی ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے۔ اس کی ماں ایک اولڈ ہوم میں رہتی تھی کیونکہ مارسو اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ مارسو اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے۔ وہ وہاں نہ روتا ہے اور نہ غم کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی اپنی ماں کی میت کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہے۔ جنازے کے دوران وہ گرمی، دھوپ اور تھکن پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس کا یہ رویہ بعد میں لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ میری سے ملاقات، جنازے کے اگلے ہی دن مارسو سمندر پر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی ایکس گرل فرینڈ میری کارڈونا سے ہوتی ہے۔ دونوں سوئمنگ کرتے ہیں، فلم دیکھنے جاتے ہیں اور رات اکٹھی گزارتے ہیں۔ میری مارسو سے محبت کرنے لگتی ہے، لیکن مارسو جذباتی طور پر زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتا۔ رائمنڈ سے دوستی، مارسو کے پڑوس میں رائمنڈ سینٹیز نامی شخص رہتا ہے۔ وہ ایک جھگڑالو اور مشکوک کردار کا مالک ہے۔ رائمنڈ اپنی محبوبہ پر بے وفائی کا الزام لگاتا ہے اور مارسو سے ایک خط لکھوانے میں مدد لیتا ہے تاکہ وہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا کر بدلہ لے سکے۔ بعد میں رائمنڈ اس عورت کو مارتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے۔ مارسو عدالت میں رائمنڈ کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ سلیمانو اور اس کا کتا، مارسو کا ایک اور پڑوسی سلیمانو ہے جو اپنے بوڑھے کتے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اکثر اپنے کتے کو مارتا اور ڈانٹتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کا کتا گم ہو جاتا ہے۔ سلیمانو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے جن کے ساتھ وہ بظاہر سختی سے پیش آتا ہے۔ سجیشن آف میرج، میری مارسو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے اور کیا اس سے شادی کرے گا۔ مارسو جواب دیتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر میری چاہتی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جواب مارسو کی بے حسی اور جذباتی لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسیڈنٹ آف دی بیچ، ایک دن مارسو، میری اور رائمنڈ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیچ پر جاتے ہیں۔ وہاں رائمنڈ کا سامنا ان عرب نوجوانوں سے ہوتا ہے جن سے اس کا پہلے جھگڑا ہو چکا تھا۔ جھگڑے کے دوران رائمنڈ زخمی ہو جاتا ہے۔ بعد میں مارسو اکیلا ساحل پر چہل قدمی کرنے نکل جاتا ہے۔ شدید گرمی اور تیز دھوپ میں اس کا سامنا ایک عرب شخص سے ہوتا ہے جس کے پاس رائمنڈ کی گن ہوتی ہے۔ مارسو پہلے ایک گولی چلاتا ہے جس سے عرب شخص مر جاتا ہے، پھر وہ مزید 4 گولیاں چلاتا ہے۔ یہ مرڈر ناول کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ قتل کے بعد مارسو گرفتار ہو جاتا ہے۔ تفتیش کے دوران جج اور وکیل اس کے جرم سے زیادہ اس بات میں دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے جنازے میں کیوں نہیں رویا تھا۔ لوگ اسے بے رحم اور سنگ دل انسان سمجھنے لگتے ہیں۔
مارسو کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ شروع میں اسے آزادی کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جیل کی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ وقت ماضی کی یادوں اور سوچ بچار میں گزارتا ہے۔ میری اس سے ملاقات کرتی ہے، لیکن بعد میں ملاقاتوں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ عدالت میں سرکاری وکیل بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ مارسو نے اپنی ماں کے جنازے پر کوئی غم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں۔ وہ جنازے کے اگلے دن فلم دیکھنے گیا، وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ گھومتا رہا، اس نے کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا۔ یوں عدالت قتل سے زیادہ اس کے کردار اور جذبات کا فیصلہ کرنے لگتی ہے۔ عدالت مارسو کو قتل کا مجرم قرار دیتی ہے اور اسے سزائے موت سناتی ہے۔ مارسو اس فیصلے کو نسبتاً سکون سے قبول کرتا ہے۔ جیل میں ایک چیپلن مارسو سے ملتا ہے اور اسے خدا پر ایمان لانے اور توبہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ مارسو پہلی بار شدید غصے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی یقینی مطلب نہیں اور ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ وہ مذہبی تسلی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ناول کے آخر میں مارسو اپنی موت کی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی بے معنی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو اس حقیقت کو قبول کر کے جینا چاہیے۔ اپنی پھانسی سے پہلے وہ خود کو پہلے سے زیادہ آزاد اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اب ہم ناول کے تھیمز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا تھیم ہے ایبسرڈیٹی آف لائف۔ البرٹ کیمس کے مطابق زندگی کا کوئی مقررہ مقصد نہیں ہوتا۔ انسان مسلسل معنی تلاش کرتا ہے، لیکن کائنات اس کا جواب نہیں دیتی۔ سیکنڈ تھیم ہے الائنیشن اینڈ آئسولیشن۔ مارسو خود کو معاشرے سے الگ محسوس کرتا ہے اور دوسروں سے جذباتی تعلق قائم نہیں کر پاتا۔ تھرڈ تھیم ہے ڈیتھ۔ ناول میں موت ایک سینٹرل ٹاپک ہے۔ رائٹر دکھاتا ہے کہ موت ہر انسان کی آخری حقیقت ہے۔ فورتھ تھیم ہے فریڈم۔ مارسو آخر میں اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ زندگی اور موت انسان کے اختیار میں نہیں، اور یہی قبولیت اسے ذہنی آزادی دیتی ہے۔ ففتھ تھیم ہے سوشل ججمنٹ۔ مارسو کو صرف قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے بھی مجرم سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق رویہ اختیار نہیں کرتا۔ لاسٹ تھیم ہے ٹروتھ اینڈ آنیسٹی۔ مارسو اپنی اصل سوچ اور احساسات نہیں چھپاتا، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اب ہم ناول کے سمبلز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا سمبل ہے دی سن۔ سورج ناول میں دباؤ، بے چینی اور جسمانی تکلیف کا سمبل ہے۔ قتل کے منظر میں تیز دھوپ کا خاص کردار ہے۔ سیکنڈ سمبل ہے دا سی۔ سمندر آزادی، سکون اور خوشی کا سمبل ہے۔ مارسو اکثر سمندر کے قریب خود کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ تھرڈ سمبل ہے دی کورٹ روم۔ عدالت معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے جو لوگوں کو اپنے اصولوں کے مطابق رکھتا ہے۔ نیکسٹ سمبل ہے دی پریزن۔ جیل انسانی پابندیوں اور موت کے ناگزیر ہونے کا سمبل ہے۔ لاسٹ سمبل ہے ریلیجن اینڈ کروسیفکس۔ یہ معاشرے کی اس کوشش کی سمبل ہے جس کے ذریعے زندگی کو مذہبی معنی دیے جاتے ہیں، لیکن مارسو ان معنیوں کو قبول نہیں کرتا۔